اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشل کے ذریعے نماز کے مسائل، نماز کی اہم باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے اس کلپ میں مدرسہ اہل سنت راہ بلال کے اس آفس سے ایک اہم مسئلے پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اکثر مساجد میں پایا جاتا ہے اور اکثر ہمارے اسلامی بھائی اس طرف توجہ نہیں دیتے اور اس اہم مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور میں نے اکثر اس طرح سے مسئلہ بارہا دیکھا، سمجھانے کی کوشش بھی کی، اور کچھ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن کو معلوم نہیں، لہٰذا میں ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ باب العلم آفیشل کو دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ آپ کے بھی مسائل یاد ہوں اور دوسروں تک بھی وہ مسئلے پہنچیں۔ آج کے اس کلپ میں بات کرتا ہوں مسجد میں جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تو صف میں ہمیں کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے، صفوں کی ترتیب کس طرح سے ہونا چاہیے، کون سی صف میں کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو دیکھیے، جب مسجد میں جماعت کے ساتھ، یہ کہیں بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو جو صفیں بنتی ہیں تو صف میں ترتیب یہی ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہو، پھر لڑکوں کی صف ہو، بچوں کی صف ہو، اور صفوں کے بارے میں جو ثواب ہے، تو جو صف اول ہے، صف اول جو امام کے قریب ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، وہ افضل ہے، صف اول افضل ہے دوسری صف سے، اور دوسری صف افضل ہے تیسری صف سے۔ اسی طرح کوشش یہ کیا کرو کہ ہم اگلی صف میں پہنچیں تاکہ ہمارا ثواب زیادہ بڑھ جائے۔ حدیث پاک میں امام بخاری و مسلم کہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو اذان اور صف اول یعنی پہلی صف اور اذان کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو لوگ اتنا جھگڑتے کہ بغیر قرآن اندازی کے، بغیر گولی ڈالے صف کو نہ پاتے، یعنی اتنا کوشش کرتے کہ گولی ڈالتا ہے، ہر ایک قرآن اندازی کرتے کہ میرا نمبر آ جائے صف اول میں پہنچنے کا، میرا نام آ جائے اذان پڑھنے کا۔ تو دوستان محترم، کتنا ثواب ہے صف اول کا اور اذان کا۔ معزز سامعین، حدیث پاک سنیں کہ اب ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو صف میں کوشش کیا کریں کہ ہم اگلی صف میں کھڑے ہوں، اور صف کی ترتیب، صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل مل کر کھڑے ہوں۔ حدیث پاک ہے، امام بخاری اور امام نسائی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو، کہ بے شک میں تمہیں پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اور امام احمد اور امام نسائی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ ایسے صف کیوں نہیں باندھتے جیسے ملائکہ یعنی فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ ہوتے ہیں، یعنی صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ اپنے رب کے حضور کیسے صف باندھتے ہیں، کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگلی صف کو درست رکھتے ہیں، یعنی اگلی صف کو پہلے اگلی صف کو درست کرتے ہیں، اگلی صف کو صحیح طریقے سے باندھتے ہیں، پہلے اگلی صف کو پورا کرتے ہیں، جب اگلی صف پوری ہو جاتی ہے پھر خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسری صف باندھتے ہیں۔ معزز سامعین، تو یہاں سے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صف اس طرح سے بنانی ہے کہ ہم خوب مل کر کھڑے ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جس صف کے درمیان تھوڑی سی بھی کشادگی رہ جاتی ہے، خالی جگہ رہ جاتی ہے، تو اس خالی جگہ میں شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ معزز سامعین، لوگوں کے دلوں میں شیطان کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ لہٰذا کس طرح سے کھڑے ہوں؟ بالکل مل کر کھڑے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے، یعنی کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہونا صف میں یہ ضروری ہے، اور اگر جگہ خالی رہ جاتی ہے، جگہ خالی چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے خالی جگہ چھوڑی اور اگلی صف جب تک کمپلیٹ نہ ہو، مکمل طریقے سے نہ بھرے، پچھلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ ہاں اگلی صف میں جگہ خالی ہے، تو روایت میں یہاں تک ہے کہ وہ اس کے سامنے والی اگر صف میں جگہ خالی ہے تو وہ اسی طرح سے چل کر اگلی صف میں پہنچ جائے، نماز کی ہی حالت میں۔ اب بتائیے کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن آج ہم صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی توجہ نہیں دیتے، اس بے توجہی کی وجہ سے صفوں میں جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے، ایک صف اگلی صف تھی، پچھلی صف میں لوگ کھڑے ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے، تو آپ لوگوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف کو جا کر پر کریں، اگلی صف میں جا کر کھڑے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس طرح کرے گا، اگلی صف کی کشادہ جگہ کو بھرے گا اور اس جگہ میں جا کر کھڑا ہو جائے گا، لوگوں کو چیرتا ہوا پہنچ جائے گا، جو صف کی کشادگی کو بھر دے گا، حدیث پاک میں آیا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو کتنا اہم مسئلہ ہے، اور آج کی اس کلپ کا جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر 9-10 برس کا نابالغ لڑکا، نابالغ بچہ اگر صف اول میں کھڑا ہو، صف میں کھڑا ہو، تو اس کو اس صف سے ہٹانا نہیں چاہیے، اس کو صف سے ہٹانا منع ہے۔ اکثر مساجد میں کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا اکثر صف بندھی، کوئی نابالغ سمجھدار بچہ جو نماز کو جانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع سجود بھی جانتا ہے، وہ آ کر کھڑا ہو گیا، جس طرح سے صف بندھی ہوئی تھی اگلی صف، اور وہ آ کر صف میں کھڑا ہو گیا درمیان میں۔ اب ہمارے دوسرے اسلامی بھائی وہ کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا کر وہاں سے نماز کی حالت میں پیچھے کر دیتے ہیں، حالانکہ عین نماز کی حالت میں اب اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں وہ کھڑا ہے، چاہے وہ دائیں سائڈ کھڑا ہے چاہے بائیں سائڈ کھڑا ہے، کچھ کیا کرتے ہیں، اس کو ہٹا کر بائیں سائڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہٹا کر بائیں سائڈ کریں یا دائیں سائڈ کریں۔ جس جگہ بھی وہ کھڑا ہے صف میں، آپ بھی اسی کے قریب مل کر کھڑے ہو جائیں، اس کو ہٹانا منع ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ وہ نابالغ بچہ، 9 یا 10 برس کا بچہ جو صف میں کے درمیان کھڑا ہو گیا، تو سمجھدار لڑکا 8-9 برس کا جو نماز خوب جانتا ہے، اگر تنہا ہو تو اسے صف سے دور کھڑا کرنا منع ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ صف کے درمیان کھڑا ہے تو کیا کرتے ہیں، ہمارے کوئی اسلامی بھائی آتے ہیں، اس کو پکڑا اور دور کھڑا کر دیا، صف سے اس کا فاصلہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے صف سے فاصلہ کر کے اسے کھڑا کرنا، دور کھڑا کرنا،
یا شروع میں ہی اس سے کہہ دینا کہ تو ادھر کھڑا ہو جا دور جا کر، یہ اس طرح سے کھڑا کرنا منع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سمجھدار بچے کو مردوں کے درمیان میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ جو مسئلہ ہے صف کی ترتیب کا کہ اگلی صف میں مردوں کی صف ہو، پیچھے لڑکوں کی صف ہو، تو جس وقت صفوں کی ترتیب ہو رہی ہے، جس وقت صفیں بن رہی ہیں، صفیں تیار ہو رہی ہیں، ہم جماعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس وقت یہ ترتیب قائم کی جائے، بچوں کو پیچھے کھڑا کیا جائے، مرد آگے کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کوئی بچہ اکیلا ہے، تنہا ہے، 9 یا 8 10 برس کا بچہ، سمجھدار بچہ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو کہ اس کو آپ اکیلا کھڑا کریں گے پیچھے؟ اس کو بھی صف کے درمیان میں کھڑا ہونے کی اجازت ہے، آپ اس کو صف سے ہٹانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے منع ہے کہ آپ اس کو نہ ہٹائیں، اسے ہٹا دیتے ہیں، خود وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے پر خاص توجہ دیں ہمارے اسلامی بھائی، یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی سمجھدار بچہ 8 9 10 برس کا صف کے درمیان میں کھڑا ہے، اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بائیں سائڈ کھڑا کیا جائے گا، وہ پوری صف میں جہاں چاہے جہاں بھی کھڑا اس کو وہیں کھڑا رہنے دیں۔ اس مسئلے کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز درست رہے گی، اور صفوں میں اگر کشادگی پائی گئی، اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے آپ کھڑے ہوئے، تو آپ کی نماز میں کوتاہی رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔